دوسری چیز غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور مجھے پسند ہے وہ ہے کھانا کھلانا. اسی لیے غوث اعظم کو پسند ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ 11ویں کی نیاز میں کھانا کھلایا جاتا ہے. کیوں کھلاتے ہیں؟ کیونکہ غوث پاک کو پسند ہے. آج بھی غوث اعظم کے دربار میں آج بھی غوث اعظم کے نام پر 11ویں کا لنگر بانٹا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں, اسی لنگر خانے میں لنگر بنتا ہے جس میں غوث اعظم نے خود بنایا ہے. برکت یہ ہو گئی غوث اعظم کے لنگر خانے کی, جس لنگر خانے میں غوث پاک نے لنگر میں کھانا بنائے تھے نا, لنگر خانے میں جا کے کھانا بنائے تھے, وہ برکت ایسی ہو گئی کہ اب قیامت تک کے لوگ لنگر بنائیں گے غوث پاک کے نام کا. ہر خاص و عام کھاتا ہے لنگر غوث پاک کا. غوث پاک ہی نہیں, ہمارے سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں جس کسی نے غوث پاک کے نام سے لنگر بنایا اور اس کو کھلایا اور کھایا, اس کے گھر میں تو برکت ہوگی, کھانے والے کے گھر میں بھی برکت ہوگی. اتنا ہی نہیں, جس کسی نے غوث اعظم کا لنگر کھایا اگر وہ بیمار ہے تو شفا ہو جائے گا, یعنی اس کی تمام بیماری دور ہو سکتی ہے. بات شرط یہ ہے کہ تم نے نیت یہ کر کے کھانا کہ غوث اعظم میں تو آپ کا کھا رہا ہوں, آپ کا دیا ہوا کھا رہا ہوں, بس پھر برکت ہی برکت ہے. اور ہر کسی سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ غوث اعظم کی نیاز نہیں کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کھانا بنانا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چراغ روشن کرنا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ سب کو بلانا چاہیے. بس ضروری یہ ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس ہی کیوں نہ گھر میں رکھ کر آپ فاتحہ دلا تو غوث پاک کے نام سے قبول ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے غوث پاک کے نزدیک یعنی بزرگوں کے نزدیک آپ کا کھانا نہیں دیکھا جا رہا آپ کیا کھلا رہے ہیں, بلکہ آپ کا عقیدت اور آپ کی محبت دیکھی جا رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کرنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے, وہ طریقے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن محبت تو حق ہو سکتی ہے. تو آپ ہر کوئی غوث پاک کے نام سے گھر میں فاتحہ دلایا کرو تاکہ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائے. غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید جب تک کہ توبہ نہیں کر لے گا وہ مرے گا نہیں. تو ہمارے پہ یہ فضل ربی, ہم پہ یہ غوث پاک کا فیض ہے, کرم ہے کہ ہم سلسلہ قادریہ کی نسبت رکھتے ہیں کیونکہ غوث پاک کا قول ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں نہیں چلا جاتا. یہ غوث پاک کا فیض ہے, یہ غوث پاک کا کرم ہے ہم پر. غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو پہچان کر انہیں جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا ہے, انہیں جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا ہے. تو آپ جو لوگ غوث اعظم کی نسبت میں ہیں وہ کسی بھی چیز سے نہ گھبرائے کیونکہ غوث پاک کا قول ہے لا تخف, اے میرے مریدہ لا تخف, میرے مریدوں کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. تو آپ لوگ کسی بھی چیز سے مت ڈرو. آزمائش سب پہ آتی ہے, پریشانیاں سب پر آتی ہے اور اسی پر آتی ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے. بس اس آزمائش میں, اس پریشانی میں آپ پریشان مت ہو جائے, بلکہ اس آزمائش کو یہ کہے کہ یہ تو میرے خدا کی طرف سے آیا ہے. تو جیسے ہی آپ یہ کہو گے کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی, یہ دکھ, یہ رنج یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے, تو آپ کی وہ پریشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود دور کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے آئی. ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, اس پہ غور کیجیے گا. ابھی کچھ لوگ مل کر, آپ سب عورتیں جو مل کر 11 کتاب پڑھ رہے تھے, ہے نا, 11 کتاب پڑھ رہے تھے. میں آپ لوگوں سے میں ہر سال 11ویں میں یہ بات کو دہراتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ نوے ہیں. مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ 11 کتاب ہے کیا؟ کیا ہے یہ 11 کتاب؟ کیا اس کو پڑھنے سے صرف برکت آئے گی؟ کیا اس کو پڑھنے سے مصیبتیں جائے گی؟ کیا آپ یہ 11 کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جب تک کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ 11 کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں, وہ 11 کتاب قبول نہیں ہونے والی. معاف کرنا لیکن سچ بول رہا ہوں, میں ایک دم حق بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں یہ جو 11 کتاب میں پڑھ رہی ہوں, یہ جو 11 کتاب 11 سورے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے,
जब तक कि वो मकसद समझ में नहीं आएगा, आपका मकसद क्या होता है कि ये 11 किताब पढ़ेंगे तो घर की तकलीफें दूर होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, परेशानी दूर होगी, ये आपका मकसद है। नहीं, लेकिन गौस पाक का क्या मकसद था कि 11 किताब आपके सामने लाने का। ये भी तो जानना जरूरी है ना कि गौस पाक का क्या मकसद था, उन्होंने क्यों पढ़े थे, उनको किस चीज की परेशानी आई थी जो उन्होंने ये पढ़े थे। तो सुनो, सबसे पहला सूरा अल हकामुत तकासुर है ना, पहला ही सूरा है ना, उसमें वो किस तरफ इशारा कर रहा है? 11 बार पढ़ने का हुक्म है वो सूरा, वो 11 बार पढ़ने पर वो किस तरफ इशारा कर रहा है वो सूरा आपको, वो सूरा आपको किस तरफ इशारा कर रहा है, वो सूरा आपसे क्या कहना चाहता है। तो लोग बस पढ़े जा रहे, मालूम कुछ भी नहीं। वो सूरा आपकी रूहानियत की तरफ इशारा करता है, वो सूरा आपको रूहानियत की तरफ ले जाता है। क्या रूहानियत है? उसमें कह रहा है कि ऐनल यकीन, यकीन करो देखकर। आपको अल्लाह इशारा दे रहा है कि देखो, समझो। फिर आगे का सूरा है कौन सा? कुल हु अल्लाहु अहद। जब तुमने समझ लिए, जब तुमने पहचान गए कि रूहानियत क्या है, तुमने एक अल्लाह की गवाही दी, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, अल्लाह वहाद अहद है, अल्लाह एक है। अब तुम मान गए अल्लाह एक है, फिर उसके आगे बढ़े तो दूसरा सूरा, तीसरा सूरा है, उसके अंदर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है। क्या इशारा देता है फलक? क्या समझाता है फलक? हासिदीन के हसद से बचना। हासिदीन के हसद है, तुमको समझ में आ गया कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं, तुमने यकीन कर लिए, तो तुमको सूरह फलक समझ में आना चाहिए। क्या है सूरह फलक? किस तरफ इशारा कर रहा है? तो हसद की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तुम अल्लाह को एक जान रहे हो, दूसरे किसी से हसद नहीं करना, वरना अल्लाह ने पिछली कौम के साथ में क्या किया तुम्हारे साथ करेगा। फिर तुम आगे बढ़े, क्योंकि तुमने अल्लाह पे यकीन कर लिया है ना, तो तुम आगे बढ़े। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, क्या कह रहा है ये सूरा? तो अब तुमने खुदा पे यकीन किए, तो उस कुल औज़ु बिरब्बिन नास में आखिरी की आयत इशारा करती है कि तुम जादू और टोना नहीं करना। जादू टोना करने वालों पर अल्लाह की लानत भेजी गई है। आखिरी की जो सूरह है ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की आखिरी की जो लाइन है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला लानत भेज रहा है उन लोगों में जो लोग जादू करते हैं। तो तुमको अल्लाह इशारा कर रहा है कि जादू से हट जाओ, क्योंकि तुमने कुल हु अल्लाहु अहद कहा है, अल्लाह को एक माना है, तो जादू नहीं करना किसी के ऊपर। और अगर जो लोग जादू करते हैं तो अल्लाह उनके ऊपर, और औरतों को स्पेशली कहा है उसके अंदर, तो जो लोग जादू करते हैं अल्लाह की लानत है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि तुमने एक अल्लाह को मान लिया, कुल हु अल्लाहु अहद। फिर तुम आगे बढ़े, तुम जादू से हट गए, तुम हसद से हट गए, तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लगे, तो तुम आगे बढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं तमाम चीजों से बच गया, तेरा शुक्र है, तूने मुझे तमाम चीजों से बचा लिया, तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा क्या कर रहा है? एक तरफ आप हम्द कर रहे हो, उसी में फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रहे हो, अल्लाह की तारीफ भी कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पहला सूरा याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें समझ अता किया, अल हकामुत तकासुर, तुमको रूहानियत की तरफ लेके गया। फिर दूसरे सूरे में अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह एक है, बोल अल्लाह एक है, तुमने बोल दिया अल्लाह एक है, जैसी तुमने बोले तो हसद हटा दिया अल्लाह ने तुम्हारा। फिर तुमको जादू के बारे में बता दिया कि नहीं करना, इस सब चीजों से मुझे बुरा लगता है, मैं चिढ़ता हूँ। अल्लाह ने अपनी नफरत जाहिर किया इन चीजों में। फिर तुमसे ये तमाम चीजें जब निकल गई तो तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब शुक्र अदा कर दिए तो फिर आखिरी का सूरा आया अलिफ लाम मीम, है ना, आखिरी है ना वो सूरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जब तुम ये समझ गए तो मुत्तकी और परहेजगारों के लिए अल्लाह ने हिदायत रखा है। हिदायत दिया ना अल्लाह ने, तुमको ये सब समझ मिली तो अल्लाह ने हिदायत दिया तुमको कि ये सारी समझ तुमको मिली। जैसी तुमको हिदायत मिली तुम आगे बढ़े। जो आखिरी सूरा था कौन सा था पता है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम
لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. کیا ہے یہ آیت الکرسی؟ کیا کہہ رہے ہو معلوم ہے؟ جب تمہارا یقین سب پہ سے ہٹ گیا اور اللہ پر آ گیا، تم نے تمام برائی سے توبہ کر لیے، تم نے تمام حسد سے توبہ کر لیے، تم نے گنڈ و تعویذ کرنے سے توبہ کر لیے، تم نے اللہ پہ ایمان لے کر آ گئے، تم اللہ کا شکر ادا کر دیے، اللہ کی حمد و ثنا کر دیے، اس کے بعد تم نے یہ بھی کہا کہ اللہ ایک ہے جس کو نہ موت آتی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہے گا. سمجھے آپ؟ جب بندہ یہ 11 سورے پڑھتا ہے، جب اس کو یہ سمجھ ملتی ہے، تب بندہ تمام برائی سے نکل کر خدا کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں 11 بار پڑھنے کا حکم ہے معلوم ہے؟ 11 بار پڑھے گا کم سے کم ایک بار تو سمجھے گا کہ یہ لکھا کیا ہے، اس کو سمجھوں. پڑھے جا رہے ہیں، برکت آئے گی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں برکت کیسے آئے گی. یہ پڑھنے سے 11 کتاب پڑھنے سے برکت کیسے آئے گی معلوم؟ پریشانیاں دور کیسے ہوگی معلوم؟ سمجھو ابھی جب تم نے یہ مان ہی لیا کہ پریشانی دینے والا اللہ ہے اور شفا دینے والا اللہ ہے، اب مجھے بتاؤ آپ جاؤ گے کیا؟ آپ نے یقین کر لیا نا کہ اللہ ہی ہے جو مجھے شفا دے گا. آپ نے مان لیا نا کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہے، تو پھر آپ کی پریشانی ایسی ہی دور ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے مان لیا کہ جب تکلیف اللہ دے رہا ہے تو دور کون کرے گا؟ تو دور اللہ ہی کرے گا. سمجھے؟ آپ کو یہ مان چکے ہیں، آپ ایسے ہی آپ صحیح ہو جاؤ گے. آپ کو صبر آ جائے گا کہ نہیں، میرے کو تو میرا رب ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اور کون ٹھیک کرے گا. صبر آنے لگے گا آپ کے اندر، آپ منزلوں کو طے کرنے لگو گے، روحانیت میں بلندیوں پہ جانے لگو گے. یہ تھی غوث اعظم کی سمجھ. اس سے بڑھ کر غوث اعظم نے کچھ نہیں کیا. ارے جتنی پریشانی آپ پر اور مجھ پر نہیں آتی، اس سے ہزاروں گنا زیادہ غوث اعظم پر آئی تھی. بتاؤ کیا آپ نے اتنے جن بیٹھے ہیں، ایک جن میرے کو یہ بتاؤ کہ اس نے پتے کھایا ہوگا؟ کھانا نہیں کھائے، پتے کھائے تھے 12 سال. بولو کھائے کیا آپ نے؟ ایک دن بھی کھائے کیا؟ نہیں کھائے. گوشت پاک کھائے. تم کو بریانی اپنی مرغ مسلم چاہیے. غوث اعظم جنگل میں پتے کھائے جا کے؟ ہم کھائے کیا؟ نہیں کھائے. آپ کو پتا ہے 12 سال میں کیا ہوا تھا غوث اعظم کے ساتھ میں؟ جنگل میں چلے گئے تھے آپ، تڑپ میں خدا کی جب تڑپ ہونے لگی غوث اعظم کو، آپ جنگل میں چلے گئے. جب آپ جنگل میں گئے تو وہاں پر 12 سال آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور اس وقت ایک شخص آیا. آپ کے نہ کھانے ملتا تھا آپ کو، نہ پانی ملتا تھا، آپ درخت کے پتے کھایا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دن جنگل میں ایک آدمی آیا اور آپ کے ہی سامنے آ کر، غوث پاک کے ہی سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بریانی کھانے لگا. سوچو، جو شخص 12 سال پتے کھایا، اس کے سامنے آ کر ایک بھوکا آدمی ہے اور اس کے سامنے آ کے کوئی شخص بریانی کھائے تو کیا مزہ آیا؟ کیسا مزہ، کیسا سوچ رہا ہوگا، کیسا ہوگا وہ حالت. اور غوث اعظم کے سامنے آ کے وہ شخص بیٹھ کر بریانی کھانے لگا. تو غوث اعظم دستگیر اس کے پاس گئے اور بولے کیا کر رہا ہے تو؟ بولے میں بریانی کھا رہا ہوں. تو غوث اعظم کو اس نے کہا کہ لو آپ بھی کھا لو، تھوڑی سی بچی ہے کیا، آپ بھی کھا لو. غوث پاک بولے نہیں. غوث اعظم نے وہ بریانی لیے، اپنی طرف دیکھے اور اس کو واپس دے دیے. بولے نہیں، اس بریانی کو تو ہی کھا لے، مجھے نہیں چاہیے. پھر اس نے غوث اعظم کو اس نے کہا کہ غوث اعظم نے اس کو پوچھا تو یہ جنگل میں کیا کرتا ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شہر بغداد سے آیا ہوں. وہ شخص کہتا ہے میں بغداد سے آیا ہوں، اور مجھے جب میں آ رہا تھا تو مجھے سیدنا غوث اعظم کی والدہ ملی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ اشرفیہ لے جا اور یہ اس کی کچھ کھانا خریدنا، میرے بیٹے کو دے دینا، وہ جنگل میں بھوکا ہے اللہ کی عبادت میں. لیکن مجھے معاف کرنا، میں نے تو پوری بریانی کھا لیا، اب یہ اشرفی بچی ہے یہی لے لو. غوث اعظم نے بولے کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، تم ہی رکھ لو. جب اس نے غوث اعظم کو پوچھا کہ آپ نے یہ واپس کیوں کر دیا مجھے، تو اس نے کہا، غوث اعظم نے کہا میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ اتنے سال اس نے مجھے بھوکا رکھا، آج مجھے بریانی کھلانے کا دے رہا ہے، لیکن وہ میرا امتحان لے رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے.
اور میں اس کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہتا۔ کیا ایسے امتحان آپ دیے کیا؟ بھوکے رہ کے جنگل میں پتے وتے کھائے کیا؟ نہیں کھائے، اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں ہم لوگ۔ کیوں پتہ ہے؟ خدا کو بھول گئے، اس مالک کو بھول گئے، اس کا شکر ادا کرنا بھول گئے، اس کے احسان کو بھول گئے۔ اس کے احسان کو یاد رکھو، شکر ادا کرتے رہو، ہمہ وقت ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، تاکہ وہ آپ پر اور کرم کرے اور رحمت کرے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں کہ جب محفل ہوتی ہے غوث اعظم کے نام کی تو غوث اعظم اس محفل میں خود آتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ غوث اعظم اس محفل میں ضرور آئے ہوئیں گے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو وہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، تو ہمارے لیے وہ ضرور دعائیں کریں گے، اور اپنی نگاہیں خاص سے، اپنی نگاہیں فیض سے ہم سب کے دلوں کو سکون بخشیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں موجود سبھی لوگ کے دلوں کو، قلب کو، قرب کو اللہ اپنی جستجو اور محبت عطا کرے، غوث اعظم کا عشق عطا کرے، ہر ایک کے دل میں کلمات مقام کرے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔